کریٹیوٹی دی ہے, دوسرے بچے کو زیادہ دی ہے. آپ کس کسی کو جج کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں. اور کمل اور ظاہری شخصیت پر دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا, یہ نہیں بچے کو کہہ رہے کہ اس کو آپ کسی اچھی اور عادتیں لے کے اور اچھی اسکل آپ اپنے اندر اسکل پیدا کرو کسی کام کی, اس سے اس چیز کو آپ ختم کرو کہ آپ کا رنگ کیسا ہے. آپ صرف رنگ و روپ اور نہیں سمجھا رہے. اور ہمارے معاشرے کا نا بڑا المیہ ہے رنگ و روپ, یہ میں بتاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. لکس, حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کریٹیوٹی کا لکس سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں نا, کوئی نہیں, بالکل بھی نہیں. جو کریٹیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نرچر کی ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کے اندر ایک یونیکنیس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, نیچر کی طرف سے بچے کو یہ چیز ملی ہے, اور اس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کریٹیوٹی کے ساتھ, اور پیرنٹس اس کو بگاڑنے میں لگ جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح, بالکل جناب آپ سن رہے ہیں, بالکل جناب آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام ہے جناب اپنا ریڈیو کا مہمان. اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں قمر عباسی صاحبہ, جو کہ بہت ہی زبردست ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے پریمپٹیو کے حوالے سے. پیرنٹس کس طریقے سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں, کون سے مسائل ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے, ان کی عادتوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ان کو ایک صحیح راستہ, ایک صحیح دشا جسے کہتے ہیں لائن, وہ دی جا سکتی ہے. اچھا قمر, ایک چیز میں نے دیکھی کچھ عرصے پہلے, میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر کہ چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور یقیناً بہت سارے ممالک میں سنے جا رہے ہیں, بہت سارے مسلم لوگ سن رہے ہوں گے, اس کے علاوہ اور ساری کمیونٹی کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جاپان کے اندر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جاپان میں لوگ جو ہیں لگ بھگ جو 18 سال بعد, بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ وہاں کا طریقہ کار ہے, وہاں کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی 18 سال پر بچہ جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا جتنی وہ کر سکتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنی جاب کرے گا اور کچھ اور کام کرے گا. ایون بچہ جو ہے وہ ایک سال اپنے والدین سے ملتا نہیں ہے. وہاں پر خودکشی کا ریشو جو ہے بڑھ رہا ہے اسی کی وجہ سے, جبکہ وہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے. ماں باپ وہاں اکیلے, آخری وقت جو ہے ماں باپ کا وہ اکیلے گزرتا ہے. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کے آخری وقت تک ہوتے ہیں, اور یہ جب عمل ہم کر رہے ہیں یقیناً ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی وہی عمل کریں گے. کتنی تکلیف دہ عمل ہے یہ سارا, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل ایسے ہی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اسی ڈسٹینس کی وجہ بھی یہی ہے جی. یہ تو خیر ویسٹرن کلچر ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی. یہ تو مطلب ہم تو بینگ مسلم ہم تو کچھ اور ہی پریکٹس کر رہے ہیں جی. ہم تو کسی اور چیز کو فالو کرتے ہیں, کسی اور ڈائریکشن میں بچے کی نرچرنگ کر رہے ہیں. وہ اپنے کلچر کے حساب سے, جو ان کا کلچرل پریشر ہے ان کے اوپر کہ ان کو اپنے بچے کو دنیا کے حساب سے اور وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بچے کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا گول تو بالکل ہی الگ ہے اور ان کا گول بالکل الگ ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے نزدیک ڈے آف ججمنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں نا. صحیح. لیکن یہاں پہ جو پیرنٹس کنفیوز ہو رہے ہیں آج ہمارے, میں اپنے مسلمانوں کی اور جو سمجھے کہ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہی ہوں جی, تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو جو پیرنٹس کنفیوز ہیں وہ اسی چیز کو لے کے کنفیوز ہیں کہ آیا بچے کو دنیا کے لیے تیار کرنا ہے یا دین کے لیے, یا مطلب جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے لیے ہم نے کتنا تیار کیا ہے. صحیح. یہ فکر آپ کو آج نظر نہیں آئے گی کسی کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے تو ہم نے بچے کو ایک گھوڑوں کی ریس میں دوڑایا ہوا ہے کہ جی بیٹا یہ دس از دا لائف, یہاں تمہیں سروائیو کرنا ہے, لیکن ایکچولی آپ کو تیار کسی اور دنیا کے لیے کرنا ہے. یہ تو ایک ٹیسٹ نہیں صرف سب کچھ دنیا بن گئی ہے, کچھ دنیا بنی ہوئی ہے. لیکن ہمیں ہمارا پیرنٹنگ گول جو ہے نا وہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو تھوڑا سا مطلب سمجھے کہ بگر پکچر پہ بچے کو دکھانا ہے کہ بیٹا یہ ایک بہت ٹیمپرری
چیز ہے, بہت ٹیمپریری پیریڈ ہے جو تم گزار رہے ہو. جی بالکل صحیح. تمہیں تو مطلب یہ تو بہت نئی بات سمجھے, ان کے لیے نئی بات ہوگی, یہ نئی بات ہوگی. کون بتاتا ہوگا؟ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی. اور بلیو می زوبیا, میں کوئی بڑھا چڑھا کے نہیں بول رہی, لیکن میرے گھر میں وی ڈسکس ویری آفن. اچھا, مطلب موت کا اتنا کیجولی ذکر ہوتا ہے ہمارے گھر میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر موت کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں بری بات, کوئی اچھی بات منہ سے نکال لو. موت تو سب سے بڑی ریالٹی ہے ہماری زندگی. ایگزیکٹلی, ہونی بھی چاہیے. اس کے بارے میں آپ 10 سال کے بعد بچے سے اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں کہ واٹ از دا ڈے آف ججمنٹ, واٹ از لائف آفٹر ڈیتھ. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. اور میں اپنے بچوں سے موت کے بارے میں بہت بہت فریلی, ہمارے یہاں تینوں میرے بیٹے ماشاءاللہ تینوں بڑے فری اس میں ڈسکشن کرتے ہیں موت کے اوپر کہ جی ہم ابھی بیٹھے بیٹھے ہم مر سکتے ہیں. ہاں, یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہمارا سانس چلتا ہے. صحیح بات, ہمارا کوئی کمال نہیں. صحیح بات, بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, اگر یہ جی اگر یہ سوچ آ جائے تو ہم برے کام بھی نہ کریں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. نہیں صحیح بات ہے, ڈریں گے نا. تو یہ اصل میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ ہونی چاہیے کہ انسان صرف اپنی, وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ صرف اپنی اصلاح پر اگر ہم فوکس کر لیں نا, دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے صرف اپنی اصلاح کی ذمہ داری لے لیں, اپنے رویے کی اور اپنی اعمال کی ذمہ داری لے لیں, تو معاشرے سے برائی اٹھ جائے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا کمل یہ بتائیے گا کہ آج کل کا جو دور ہے جس میں آپ اپنی کتاب بھی لکھی ہے اور آپ نے مختلف لائف سیشن آپ کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں, ورک شاپس وغیرہ بھی آپ اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں, آج کل جو بچوں پہ جو اسٹریس ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا, کن چیزوں کا زیادہ ہے اور کس چیز پر اسٹریس ہے بچے کو کہ وہ اپنے کاموں کو نہیں کر پا رہے ہیں یا ٹائم پہ نہیں کر پا رہے ہیں یا پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں آصف, یہ جو اسٹریسز ہیں آج کل بچوں کے, آپ اس ایج کی بات کر رہے ہیں؟ میں بچوں کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت 1 سال سے لے کے اور 15 سال کے بچے کے درمیان, جو کہ ابھی تقریباً 3 ایجز شروع ہو جاتی ہیں لیکن 15 کے درمیان میں یہ جو ایج ہے نا, اس سوال سے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو بچے کے اوپر جو اسٹریسز اتنی ارلی ایج سے شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ کہ وہ ابھی خود بچپن میں ہوتا ہے اپنے, ٹھیک ہے, جس کا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی, ایک لرننگ اور ٹریننگ پیریڈ کا ڈفرینشیٹ کریں اور اس کو ساتھ اگر آپ لے کے چلیں تو آپ کے لیے پیرنٹنگ جرنی آسان ہوگی. لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ جی ٹھیک ہے, سب سے بڑا اسٹریس تو یہ ہے صحیح, جس کو یہ فوری طور پر سے جب اللہ پاک نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تک کا کہنے کو منع کر دیا 7 سال کی عمر تک, اور ہم بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, مطلب دس از مطلب ٹو مچ فار دا چائلڈ, ٹو مچ فار دا چائلڈ. اس کی وونڈنگز بن جاتی ہے کہ ابینڈنمنٹ وونڈ بن جاتا ہے کہ اس کی ماں نے خود سے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. 2 سال میں بچہ پراپر بولتا بھی نہیں ہے, اور اس کے ہاتھ میں پینسل اور کلر پینسل تھما دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بچہ چلو سوشل ہو جائے گا, پڑھے گا نہیں تو سوشل ہو جائے گا. سوشل تو ابھی اس کو ہونا ہی نہیں ہے, ابھی اس کی سوشل سرکل جو ہے وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں بس. اس کو مزید سوشل سرکل اس سے بڑا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں آصف, یہ چائلڈ سائیکی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچہ اپنے اس زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتا 5 سال سے پہلے, وہ نہیں ماں باپ سے نکلنا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح, وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر وہ چیز تو ساری زندگی نہیں آئے گی, یہ ٹائم تو آئے گا ہی نہیں ساری زندگی, کہیں نہیں نکل جائے گا. اور جب نماز کا حکم نہیں ہے تو باقی تو ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے نا. اچھا یہ تو آپ نے ماؤں کی ذکر, تو یہ اسٹریس جو ہے یہ بالکل انڈیو بچے کو دیا ہوا ہے پیرنٹس نے, اور گریڈز کے چکر میں اتنا الجھا دیا ہے کہ بچہ مطلب اگر اس کا رزلٹ نہ آئے تو زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے.
صحیح. بالکل. اچھا یہ جس ساری گفتگو ہم نے کی اس میں زیادہ تر جو رول ہے وہ ماں کا ہے. باپ